عورت کی شان، عظمت، سربلندی۔ ایک حسین اور باعصمت خاتون یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، جو کہ باپردگی کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے۔ خدا تعالیٰ کی صنعت کاملہ کا نمونہ، فرشتوں کی حقیقی شان و شوکت، زمین کا نادر معجزہ اور دنیا کی عجیب ترین چیز ہے۔ ایک حسین اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی خاتون خدا تعالیٰ کی صنعت کاملہ کا نمونہ، فرشتوں کی حقیقی شان و شوکت، زمین کا نادر معجزہ اور دنیا کی عجیب ترین چیز ہے۔ یعنی عورت کی شان، عظمت اور سربلندی اس میں نہیں ہے کہ وہ بے پردہ ہو کر اپنے حسن و جمال کا دیدار کرواتی پھرے اور خدا کے اس عظیم عطیے سے اپنے دنیاوی کاموں کو سنوارے اور زیادہ سے زیادہ مردوں کو اپنا دلدادہ اور عاشق بنائے، بلکہ عورت کو خدا قدوس کی صنعت کاملہ کا نمونہ، فرشتوں کی حقیقی شان و شوکت، زمین کا نادر معجزہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ باوجود حسن کے گھمنڈ، نفس کے اکسانے، شیطان کے پھسلانے، گھر کے ماحول، خاندان کے رواج، اپنے دور کے فیشن، وہ اپنے اس حسن کی سرعام نمائش کرنے کی بجائے اسے صرف اور صرف اپنے خالق کی رضا اور ازواج مطہرات کی سنت کے مطابق اپنے محارم کے لیے امانت رکھتی ہے۔ تو اے آج کی نت نئے فیشن کرنے والیوں، گلیوں بازاروں کی زینت بننے والیوں، کالج یونیورسٹیز میں زیادہ سے زیادہ لڑکوں سے تعلقات رکھنے والیوں، انٹرنیٹ کا بےہودہ اور ناجائز استعمال کرنے والیوں، خدارا آج اور ابھی کسی سے نہیں بلکہ اپنے اس باغی نفس سے لڑو، کسی سے نہیں بلکہ اپنے اس باغی نفس سے لڑو کہ جس نے آج تک آپ کو اپنے خالق و مالک کا باغی اور نافرمان بنائے رکھا، صبح و شام ملعون بنائے رکھا، اللہ کی لعنت کا حقدار بنائے رکھا، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کی لعنت کا مستحق بنائے رکھا، فرشتوں کی صحبت سے دور رکھا، اور خدا نخواستہ اسی دوران اگر موت آپ پہنچتی تو تباہ و برباد ہو جاتی، سب امیدیں ختم ہو جاتی اور خدا کے غضب میں گرفتار ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنتی۔ آج اور ابھی سے باپردہ رہنے کا عزم کر لیجئے۔ دوستوں، کلاس فیلوز، رشتہ داروں، محلے داروں کے مذاق کی کچھ پرواہ نہ کریں، اگرچہ وہ آپ کو بوڑھی روح، لو کلاس، مڈل کلاس لڑکی، جاہل، گنوار، بدھو، ملانی اور جو چاہے کہیں۔ یقین جانیے کہ پردہ کے ذریعے جنت کے حصول کے سودا میں یہ جملے سننا گھاٹے کی نہیں بلکہ بڑے نفع کی تجارت ہوگی۔ اور اگر آج دنیا میں سمارٹ، ایکٹیو، جینیس اور نہ جانے کیا کیا کہلوانے کے لیے سر پر دوپٹہ کرنے کی بجائے گلے میں صرف پٹا لٹکائے رکھو گی اور باپردگی کو عیب اور دیہاتی عورتوں کا کام سمجھے رکھو گی تو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہوگا۔ اگرچہ یہ باتیں عقل کے احاطے میں نہیں آتی ہیں، مگر جب اسلام کو قبول کر لیا ہے تو اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو اپنی محدود سی عقل کی کسوٹی پر تولنے کی بجائے چونوں چرا کے بغیر ماننا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جن عورتوں نے اپنی زندگی کے صرف اور صرف 60-70 سال
باپردہ رہ کر گزارے ہیں وہ اپنی وفات سے لے کر، ذرا سوچئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جن عورتوں نے اپنی زندگی کے صرف اور صرف 60-70 سال باپردہ رہ کر گزارے ہیں، وہ اپنی وفات سے لے کر آج تک یعنی 1450 سال سے زائد عرصے سے اپنی قبروں میں عیش و عشرت کر رہی ہوں گی۔ جنت کے لباس، خوشبوؤں، باغات اور قسم قسم کے انعامات سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گی اور قیامت تک مزے کرتی رہیں گی۔ اب نہ جانے قیامت کتنے سالوں، کتنی صدیوں بعد آئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گی۔ کہاں وہ 60-70 سال کی ذرا سی محنت اور کہاں یہ کھربوں اربوں سالوں کی خوشیاں۔ لیکن افسوس، 100 کروڑ افسوس، بے حد و حساب افسوس کہ جن بیچاریوں نے اپنی زندگی کے ان 60-70 سالوں کو اپنے حسن کی نمائش اور اپنی مرضی کے مطابق گزارا ہوگا، تب سے یعنی قریباً 1450 سال سے قبر میں طرح طرح کے ناقابل برداشت عذابات میں مبتلا ہو کر چیخ و پکار کر رہی ہوں گی، مگر انسان اور جن ان کی آواز سننے سے قاصر ہیں۔ اگر سننا ممکن ہوتا تو شاید ہی کوئی عورت بے پردگی کا سوچتی۔ کیڑے مکوڑے، سانپ اور بچھو ان کے نرم و نازک اور ناز نخرے والے وجود کو پورا پورا کر رہے ہوں گے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور قیامت کے بعد کروڑوں کھربوں سالوں کی جہنم کی سزا کی مستحق بنے گی۔ حضرت شداد بن اوس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مردے قبر سے اٹھ کر مرنے کی تکلیف بتائیں تو کوئی شخص بھی دنیا میں لذت سے وقت نہیں گزار سکتا، میٹھی نیند اس کو نہیں آ سکتی۔ قبر کے اندر کا عذاب تو الگ بات، ایک روایت میں آیا ہے کہ صرف روح قبض ہونے کی تکلیف ہی اس شدت سے ہوگی کہ مردہ قیامت تک اس کو محسوس کرتا رہے گا۔ اے میری بہنوں، خدارا صرف ان چند سالوں میں اللہ کے احکام کو پورا کرنے والیاں بن جاؤ اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کی مسرتوں اور شادمانیوں کی حقدار بنو، ورنہ پچھتاوا اور صرف پچھتاوا ہوگا۔ ابھی سے اللہ کے احکام کی بغاوت چھوڑ کر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں کہ کل نہ جانے طلوع ہونے والے سورج کی کرنیں ہمارے زندہ جسم پر پڑتی ہیں یا ہماری قبر پر۔ اللہ کی طرف پلٹ آئیں قبل اس کے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کے حضور بلا لی جائیں۔ آج اگر آپ کو ایک اے سی، انٹرنیٹ، ڈبل بیڈ اور ہر آسائشی سامان سے مزین و آراستہ کمرے میں اکیلا بند کر کے صرف 2-4 چھپکلیاں ہی چھوڑ دی جائیں تو سوچو آپ پر کیا گزرے گی۔ صرف ایک رات تک آسائشوں سے بھرپور اس کمرے میں گزارنا محال ہوگا۔ نیند تو دور کی بات، ایک پل کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھ سکو گی اور ساری رات آنکھوں میں کٹے گی۔ خدا کے لیے قبر کے تنہا لاکھوں کروڑوں سالوں کا بھی تو سوچو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہی بھائی، اپنے ہی والد، اپنے ہی چچا ماموں 1 فٹ چوڑی اور 5-6 فٹ لمبی قبر میں اتار دیں گے، جس میں اگر اسی طرح بے پردگی کرتے، فیشن کرتے ہوئے اور توبہ کیے بغیر چلی گئیں تو اتنے بچھوؤں
اور کیڑے مکوڑوں سے واسطہ پڑے گا کہ جسم کی کھال کا رنگ تک دکھائی نہ دے گا۔ تو بس آج اور ابھی سے خدائے قدوس کی صنعت کاملہ کا نمونہ، فرشتوں کی حقیقی شان و شوکت، زمین کا نادر معجزہ اور دنیا کی عجیب ترین چیز بننے کے لیے چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، نفس روکے، شیطان پھسلائے، مجبوریوں اور حیلوں بہانوں کا پہاڑ سامنے آ جائے، ہمت کیجئے، عزم کیجئے اور یہ فیصلہ کیجئے کہ مجھے آج اور ابھی سے باپردہ زندگی گزارنی ہے۔ پہلے جو ہوا سو ہوا، آج ہی 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے اس خدائے رحمان کے حضور 2 رکعات نماز توبہ پڑھ کر سچے دل سے معافی مانگ لیجئے۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ گناہ سے سچی توبہ اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان کا کوئی گناہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر توبہ کیے موت نہیں دی اور آپ کو موقع دیا اپنے حضور توبہ کرنے کا۔ اب ہو سکتا ہے کہ شیطان صاحب وسوسہ ڈالیں کہ جب اللہ غفور الرحیم ہے اور معافی مانگنے والے ہر سائل کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو بس ٹھیک ہے، 1-2 سال بعد توبہ کر لیں گے، یا چلو شادی کے بعد ہی صحیح، اس وقت توبہ کر کے ساری زندگی کے گناہ بخشوا لیں گے اور نیک کام شروع کر دیں گے اور برائیاں چھوڑ دیں گے۔ بس آخری دفعہ اپنے بناؤ سنگھار اور دلہن کا روپ بس لوگوں کو دکھانا ہے، سب کو پتہ چلے کہ میں کتنی خوبصورت لگ رہی تھی دلہن بن کر۔ بس آخری دفعہ میں اپنی شادی کی ویڈیو اور موویز کی کلپ بنواؤں گی۔ لیکن یاد رکھو، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک ہے کہ معافی مانگنے پر اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ بعد میں آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ توبہ کرنے تک آپ کی زندگی ہوگی؟ توبہ کی امید پر گناہوں کو کیے جانا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص اس لیے زخم کر لے کہ میرے پاس زخم کی دوائی موجود ہے تو پہلے میں اپنے جسم کو کسی دھاری دار خنجر سے پہلے میں اپنے گوشت کو کاٹ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، میرے پاس مرہم ہے، میں دوائی لگا کر سٹچنگ کر کے اپنا گوشت صحیح کر لوں گا۔ کیا یہ عقل مندی کی بات ہے کہ انسان پہلے اپنے جسم کی کوئی ہڈی توڑے اس امید پر کہ میرا ایک دوست ہے جو ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، وہ اچھی سے اچھی طرح میرا علاج کرے گا اور بہترین قسم کا پلستر لگا کر میری ہڈی کو جوڑ دے گا؟ بہترین دوا کا ہونا ایک نعمت ہے۔ جب کسی وجہ سے غیر دانستہ طور پر زخم لگے تو اب یہ دوا، یہ مرہم آپ کے لیے مفید ہے۔ ہڈیوں کا ماہر ڈاکٹر آپ کا دوست ہونا یہ ایک نعمت ہے۔ تب جب آپ یا آپ کا کوئی عزیز اچانک کسی حادثے میں اپنی ہڈی توڑوا بیٹھے، تب یہ آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ بلا شبہ توبہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن اصل ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری۔ اصل ہے جس رحمان، جس رحیم، جس کریم اللہ نے پیدا کیا، ہم کبھی بھی اس کی نافرمانی نہ کریں، ہم کبھی اس کی بغاوت نہ کریں، ہم کبھی اس کے حکموں کی روگردانی نہ کریں، لیکن پھر بھی بتقاضۂ بشریت کبھی جانے انجانے میں غلطی سے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو تب توبہ کے پانی سے ہم اپنے ساری زندگی کے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں۔ توبہ کی امید پر
پردے کو کل سے یا شادی کے بعد سے شروع کرنے والیاں میری بہنیں یہ بات جان لیں کہ جب انسان کسی گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس اسے اس گناہ پر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب انسان کسی گناہ کو مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کا نفس اسے اس گناہ پر ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور یوں انسان کے دل سے اس گناہ کا گناہ ہونا ہی نکل جاتا ہے۔ پھر جب انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے گا تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں کر مانگے گا، اور یوں وہ اس گناہ کو متواتر کرتا چلا جائے گا اور خسارہ کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ تو خدارا موجودہ گھڑیوں کو غنیمت جانتے ہوئے جلدی جلدی توبہ کر لیجئے، کیونکہ زندگی اور ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ حقیقی مسلمان وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتے ہی اس کو دل و جان سے مان کر اس پر عمل پیرا ہو جائے۔ شراب کی حرمت کے بارے میں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، بت اور قرا کے تیر شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ ترجمہ: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، شراب، جوا، بت اور قرا کے تیر شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پا سکو۔ تو اس وقت بعض لوگ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں شراب پی رہے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شراب پلا رہے تھے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں عرب کے اندر شراب ایسے پلائی جاتی تھی جیسے شربت یا پانی پلایا جاتا تھا، یعنی جس معاشرے کے اندر شراب کو وہ حیثیت حاصل تھی جو ہمارے معاشرے میں آج پانی یا شربت کی ہے، اس وقت جب اللہ کی طرف سے شراب کے حرام ہونے کی آیت نازل ہوئی تو آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی کو مدینہ منورہ میں اعلان کے لیے بھیجا۔ لوگوں نے جب منادی کی آواز سنی تو ہر آدمی نے وہیں شراب سے ہاتھ روک لیا، برتنوں سے شراب پھینک دی گئی اور مٹکے توڑ دیے گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں کہ مدینہ کی گلیوں میں اتنی شراب بہائی گئی کہ پست جگہوں پر شراب جمع ہو گئی۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے تیار شدہ شراب بیچنے کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی حرام ہے، تو اسے فوراً ضائع کر دیا گیا۔ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قابل فروخت شراب ہے جس میں یتیموں کا پیسہ لگا ہوا ہے۔ فرمایا یتیموں کا پیسہ میں ادا کروں گا، شراب ضائع کر دو۔ چنانچہ صحابی نے شراب ضائع کر دی۔ اسی طرح اگر آپ بھی ابھی سے با پردہ رہنے کا عزم اور مصمم ارادہ کر لیں گی تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اپنی رحمت خاصہ سے آپ کا حشر بھی ان حضرات صحابہ کرام کے ساتھ فرما دیں جو دین کی بات سنتے ہی اس پر عمل پیرا ہو جایا کرتے تھے۔